اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ مومن کی صفات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل ہوا اور تجھ سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہوا اور ان سب کی تصدیق کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ کسی کو مانیں اور کسی سے انکار کریں، بلکہ اپنے رب کی سب باتوں کو مانتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی بعث و قیامت، جنت و دوزخ، حساب و میزان، سب کو مانتے ہیں۔ قیامت چونکہ دنیا کا فنا ہونے کے بعد آئے گی، اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جن کی پہلے ایمان بالغیب وغیرہ کے ساتھ صفت بیان کی گئی تھی، انہی کے دوبارہ یہ صفتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی ایماندار خواہ عرب مومن ہوں خواہ اہل کتاب وغیرہ۔ مجاہد، ابو عالیہ، ربی ابن انس اور قتادہ کا یہی قول ہے۔ بعض نے کہا ہے یہ دونوں ہیں تو ایک، مگر مراد اس سے صرف اہل کتاب ہی نہیں۔ ان دونوں صورتوں میں واو عطف کا ہوگا اور صفتوں کا عطف صفتوں پر ہوگا، جیسے سبح اسم میں صفتوں کا عطف صفتوں پر ہے اور شعراء کا شاعروں میں بھی آیا ہے۔ تیسرا اقوال یہ ہے کہ پہلی صفتیں تو ہیں عرب مومنوں کی، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک سے مراد اہل کتاب مومنوں کی صفتیں ہیں۔ صدی نے حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے نقل کیا ہے۔ ابن جریر نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے اور اس کی شہادت میں یہ آیت لائے ہیں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس وحی پر جو تمہاری طرف نازل ہوئی اور اس وحی پر جو اس سے پہلے ان کی طرف اتاری گئی ایمان لاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے، الذین اعطیناہم الکتاب من قبلہ، یعنی جنہیں اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان کو یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لائے اور اسے اپنے رب کی طرف سے حق جانا، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، انہیں ان کے صبر کرنے اور برائی کے بدلے بھلائی کرنے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی وجہ سے دوہرا اجر ملے گا۔ بخاری مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور مجھ پر بھی ایمان رکھیں، دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی، تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھا ادب سکھائے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ امام جریر کے اس فرق کی مناسبت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ سورت کہ شروع میں مومنوں اور کافروں کا بیان ہوا ہے، تو جس طرح کفار کی دو قسمیں ہیں، کافر اور منافق، اسی طرح مومنوں کی بھی دو قسمیں ہیں، عربی مومن اور کتابی مومن۔ میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ حضرت مجاہد کا یہ قول ٹھیک ہے کہ سورہ بقرہ کی اول 4 آیتیں مومنوں کے اوصاف کے بیان میں ہیں اور 2 آیتیں اس کے بعد کی کافروں کے بارے میں ہیں، اور ان کے بعد کی 13 آیتیں منافقوں کے حق میں ہیں، پس یہ چاروں آیتیں ہر مومن کے حق میں عام ہیں، عربی ہو یا عجمی، کتابی ہو یا غیر کتابی، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک وصف دوسرے کو لازم اور شرط ہے، ایک بغیر دوسرے کے نہیں ہو سکتا۔ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اگلے انبیاء پر جو کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان نہ ہو، اور ساتھ ہی آخرت کا یقین کامل نہ ہو۔ جس طرح پہلی 3 چیزیں بغیر پچھلی 3 چیزوں کے غیر معتبر ہیں، اسی طرح پچھلی تینوں بغیر پہلی تینوں کے صحیح نہیں۔ اسی لیے ایمان والوں کو حکم خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، یعنی ایمان والو اللہ پر، اس کے رسول پر اور جو کتاب اس پر اتری ہے اس پر، اور جو کتابیں ان سے پہلے اتری ہیں ان پر ایمان لاؤ، اور فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، یعنی اہل کتاب سے جھگڑنے میں بہترین طریقہ برتو اور کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ ارشاد ہے، اے اہل کتاب جو ہم نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، اس کو سچا کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اور جگہ فرمایا، اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک تورات، انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے قائم نہ رکھو۔
دوسری جگہ تمام ایمان والوں کی طرف سے خبر دیتے ہوئے قرآن پاک نے فرمایا آمن رسول بما انزل الیہ، یعنی ہمارے رسول ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور تمام ایمان والے بھی ہر ایک ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم رسولوں پر فرق اور جدائی نہیں کرتے۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جس میں ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ پر اس کے تمام رسولوں اور سب کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اہل کتاب کے ایمان والوں کی ایک خاص خصوصیت ہے کیونکہ ان کا ایمان اپنے ہاں کتابوں میں تفسیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر جب حضور کے ہاتھ پر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو قرآن کریم پر بھی تفسیر کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے ان کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور اس امت کے لوگوں بھی اگلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اجمالی طور پر ہوتا ہے، جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ جب تم سے اہل کتاب کی بات کریں تو تم نہ اسے سچ کہو نہ جھوٹ، بلکہ کہہ دیا کرو کہ ہم تو جو کچھ ہم پر اترا ہے اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، جو کچھ تمہارے پہ اترا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بعض موقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ حضور پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان بہ نسبت اہل کتاب کے زیادہ پورا، زیادہ کمال والا، زیادہ صح اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے ممکن ہے کہ انہیں اہل کتاب سے بھی زیادہ اجر ملے، چاہے وہ اپنے پیغمبر اور پیغمبر آخر الزمان پر ایمان لانے کے سبب دوہرا اجر پائیں، لیکن یہ لوگ کمال ایمان کے سبب اجر میں ان سے بھی بڑھ جائیں۔ واللہ علم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ جنتی اور جہنمی کی پہچان، یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے، مثلا غیب پر ایمان لانا، نماز قائم رکھنا، اللہ کے دیے ہوئے سے دینا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اترا اس پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو کتابیں اتری ان کو ماننا، دار آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے والے نیک اعمال کرنا، برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں خدا کی طرف سے نور ملا اور بیان و بصیرت حاصل ہوا، اور انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و نجات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے کی ہے، اور فلاح کی تفسیر اپنی چاہت کو پا لینے اور برائیوں سے بچ جانے کی ہے۔ ابن جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور اور دلیل اور ثابت قدمی اور سچائی اور توفیق کے حق پر ہیں، اور یہی لوگ اپنے ان پاکیزہ اعمال کی وجہ سے نجات، ثواب اور جنت کی ہمیشگی پانے کے مستحق ہیں اور عذابوں سے دور ہیں۔ ابن جریر یہ بھی فرماتے ہیں کہ دوسرے اولئک کا اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے جن کی صفت اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے جیسے پہلے گزر چکا۔ اس اعتبار سے والذین یؤمنون بما انزل الیک پہلے کی آیت سے جدا ہوگا اور مطمئن بن کرم فون ہوگا، اور اس کی خبر اولئک ھم المفلحون ہوگی، لیکن پسند قول یہی ہے کہ اس کا اشارہ پہلے کے سب اوصاف والوں کی طرف سے اہل کتاب ہوں یا عرب ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود اور بعض صحابہ سے مروی ہے کہ یؤمنون بالغیب سے مراد عرب ایماندار ہیں، اس کے بعد کے جملے سے مراد اہل کتاب ایماندار ہیں۔ پھر دونوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ یہ لوگ ہدایت اور فلاح والے ہیں، اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ آیتیں عام ہیں اور یہ ارشاد بھی عام ہیں۔ واللہ مجاہد ابو العالیہ ربیعہ بن انس اور قتادہ سے یہی مروی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ حضور قرآن پاک کی بعض آیتیں تو ہمیں دھار دیتی ہیں اور امید قائم کرا دیتی ہیں، اور بعض آیتیں کمر توڑ دیتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا لو میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتلا دوں۔ پھر آپ نے الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ کر فرمایا یہ تو جنتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر فرمایا الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں گے۔ پھر ان الذین کافروا سے عظیم تک تلاوت کی اور فرمایا یہ جہنمی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابن ابی حاتم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اس کوشش کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اگر کوئی بھی غلطی زبر، زیر، پیش، تلفظ کی یا کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہو جائے اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اور میں تمام سننے والوں سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ شکریہ۔